نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 141۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام کے درختوں اور پھلوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ ان کو کھائیں اور نفع اٹھائیں، مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کھیتی کاٹنے اور پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کیا کریں۔ حق سے مراد حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار کی زکوٰۃ ہے، جس کو عرف میں عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں اس کی کوئی شرح مقرر نہیں تھی، بلکہ جب کٹائی کا وقت آتا تھا تو کھیتی کے مالک پر فرض تھا کہ جو فقراء اس وقت موجود ہوں ان کو اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دیا جائے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کے مفصل احکام آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اگر کھیت اور باغ کی سینچائی پر خرچ نہ ہوا ہو، نہ محنت کرنی پڑی ہو، بارش کے پانی سے یا قریب سے جو نہر گزر رہی ہے اس کے پانی سے باغ کی سینچائی ہوئی ہو تو پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ اور اگر سینچائی پر خرچ ہوا ہو، موٹر سے پانی نکال کر سینچائی کی ہے یا محنت کی ہے یعنی کنویں سے پانی کھینچ کر سینچائی کی ہے تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پیداوار میں جس کو بارش یا چشموں نے سینچا ہے 10واں حصہ ہے، اور اس پیداوار میں جو پانی بردار اونٹنی کے ذریعے سینچی گئی ہے 20واں حصہ ہے۔ قانون زکوٰۃ میں شریعت اسلام نے ہر قسم کی زکوٰۃ میں اس بات کو بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جس پیداوار میں محنت اور خرچ کم ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ، اور جتنی محنت اور خرچ کسی پیداوار پر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو کوئی قدیم خزانہ مل جائے یا سونے چاندی وغیرہ کی کان نکل آئے تو اس کا 5واں حصہ بطور زکوٰۃ کے اس کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ محنت اور خرچ کم اور پیداوار زیادہ ہے۔ اس کے بعد بارانی زمین کا نمبر ہے جس میں محنت کم سے کم ہے، اس کی زکوٰۃ 5ویں حصے سے آدھی یعنی 10واں حصہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین ہے جس کو کنویں سے یا نہری پانی خرید کر اس سے سیراب کیا جاتا ہے، اس میں محنت اور خرچ بڑھ گیا تو زکوٰۃ اس سے بھی آدھی کر دی گئی یعنی 20واں حصہ۔ اس کے بعد عام نقد سونا یا چاندی اور مال تجارت ہے
جن کے حاصل کرنے اور بڑھانے پر خرچ بھی کافی ہوتا ہے اور محنت بھی زیادہ، اس لیے اس کی زکوٰۃ اس کی آدھی یعنی 40واں حصہ کر دیا گیا۔ کتاب و سنت میں زمینی پیداوار کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمین کی پیداوار خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، بہرحال اس کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہی مصارف عشر کے بھی ہیں۔ آیت شریفہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ حق یعنی عشر کٹائی ہی کے وقت ادا کر دینا چاہیے۔ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جبکہ سونا، چاندی اور اموال تجارت پر زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد عائد ہوتی ہے۔ ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اموال تجارت اور سونے چاندی پر اگر کوئی نفع نہ ہو تب بھی سال پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آیت کریمہ کے اختتام پر فرمایا گیا کہ کھانے پینے کی تو اجازت ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسراف نہ ہو جائے، کہ کھانے پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھانے پینے میں اسراف یہ صحیح نہیں ہے۔ بسیار خوری عقل اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال بہت ضروری ہے اور اس سے تجاوز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ حاصل یہی ہے کہ آیت شریفہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی ضرورتوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ یہ زکوٰۃ کٹائی کے وقت ادا کر دینی چاہیے۔ اور چوتھے یہ کہ خورد و نوش میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال مطلوب اور محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔